الله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. امت کو سکھائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد اور صلاۃ بر نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد معزز سامعین و حاضرین، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم جس محفل میں ہیں یہ نکاح کی محفل ہے، اور ابھی جیسا کہ آپ نے سنا اور دیکھا کہ ایجاب و قبول عمل میں آیا اور الحمدللہ نکاح ہو گیا. اللہ کا بہت بڑا یہ فضل و کرم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے یہ نکاح کا عمل ہوا اور یہ نکاح ہوا. معزز سامعین، یہ کوئی ہمارے لیے نیا نکاح نہیں ہے. روزانہ شہر میں اور عزیز و اقارب میں مختلف قسم کے نکاح ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو بڑا اہم سوال ہے، کہ نکاح کا تعلق اسلام سے ہے یا اسلام سے نہیں ہے. اگر نکاح کا تعلق اسلام سے ہے تو پھر نکاح کا طریقہ اسلامی ہونا چاہیے. اگر نکاح کا تعلق اسلام سے نہیں ہے بلکہ انسان پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے نکاح کرے، تو پھر وہاں آزادی ہو سکتی ہے. جب ہم اس مسئلے پر غور کرتے ہیں، اور یہ معلوم ہے سب کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اتارا ہے اسلام، اس میں دو حقوق لے کر انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے. ایک حق اللہ اور دوسرے ہے حقوق العباد. یہ دو ہی حقوق ہیں. حقوق العباد میں تفصیل ہے. ایک پیدا کرنے والے کا حق، اور وہ ہے خالص اس کی عبادت کرنا بغیر شرک کے. اپنے سارے اعمال خالص ایک اللہ کے لیے کرنا، کہ میں مانگوں تو اس سے مانگوں، میں سجدہ کروں تو اس کا کروں، میں نماز پڑھوں تو اس کے لیے پڑھوں، میں روزہ رکھوں تو اس کے لیے روزہ رکھوں. میرا طواف، میری نذر و نیاز، میری قربانیاں، میری عبادتیں خالص اس کے لیے ہوں. جیسا کہ قرآن کی آیت میں اس بات کو بیان کیا گیا، تاکید کی گئی، حکم دیا گیا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ وبذلك امرت وانا اول المسلمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہلوایا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ رسول ہیں، آپ اسوہ حسنہ ہیں، آپ آئیڈیل ہیں. آپ کہہ دیجئے، کیا کہوں؟ ان صلاتی، بے شک میری نماز. کس کی نماز؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. ان صلاتی ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میری زندگی، ومماتی، میرے مرنا، للہ رب العالمین، ایک اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی اور ان کی زندگی اور ان کی موت اللہ کے لیے ہے، تو متبعین کا بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے، اور امتیوں کا بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ امتی بھی اپنی نمازیں، اپنی قربانیاں، اپنی زندگی، اپنی موت سب اللہ کے لیے کریں. یہ اخلاص ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حکم اس بات کا دیا گیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے. یہ حق اللہ ہے. دوسرے حقوق العباد ہے، بندوں کے آپس میں حقوق، میاں بیوی کے حقوق، والدین کے بچوں پر حقوق، بچوں کے والدین پر حقوق، عزیز و اقارب رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق. یہ سب حقوق العباد میں آتی ہے چیزیں. اسلام نے اس بات کا حکم دیا کہ اللہ کا حق اللہ کو دیا جائے. توحید، اخلاص کے ساتھ عبادت، کہ بندگی، عبادتیں خالص اس کے لیے کی جائیں. حقوق العباد آپس میں رکھے گئے ہیں، اسلام میں اس کی تفصیل ہے. وقت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم ان تفاصیل میں جائیں. حقوق العباد میں بہت سارے حقوق ہیں. شوہر کے حقوق بیوی پر، بیوی کے حقوق شوہر پر، والدین کے، والد کا، والدہ کا حقوق بچوں کے حقوق، ان کی اپنی جگہ تفصیل ہے. اسلامی تعلیمات میں وہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، ایک ایمان والے کی یہ ذمہ داری ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے
یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور امید کرتا ہے اللہ کی ذات سے کہ اس کے عمل کا اچھا بدلہ ملے گا، تو اس کا یہ ذمہ ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ رب العالمین کا حق توحید ادا کرتا ہے وہیں پر حقوق العباد کو بھی پورا کرے۔ مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علم حاصل کرے، معاملات، حقوق العباد کیا ہیں، والدین کے مجھ پر کیا حقوق ہیں۔ بیوی کو چاہیے، لڑکی جب شادی کرنے کے لیے آئے یا لڑکی کی جب شادی کی جائے تو شادی سے پہلے لڑکی کو تعلیم دینا کہ شوہر کے حقوق اسلام میں کیا ہیں۔ شوہر جو شادی کرنے والا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ نکاح سے پہلے وہ زوجہ کے، بیوی کے حقوق کو پڑھے اور دیکھے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ اسی طریقے سے پڑوسیوں کے حقوق، اسی طریقے سے رشتہ داروں کے حقوق، اسی طریقے سے عوام کے، عامت المسلمین کے حقوق، ان سب کا علم حاصل کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ ضروری ہے تاکہ دنیا اور آخرت میں نجات ہو۔ معزز سامعین، نکاح کتنے ہو رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، لیکن یہ سوال اپنی جگہ ہے، کیا ہم نکاح اسلامی طریقے سے کر رہے ہیں؟ کیا زوجین، میاں اور بیوی، ایک دوسرے کے حقوق سے جو اسلام نے رکھا ہے، اسلام نے بیان کیا ہے، قرآن کی آیات اس پر موجود ہیں، پیارے نبی علیہ السلام کے حدیث اس پر موجود ہیں، کیا دونوں کو معلوم ہے؟ یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے بیوی کو نہیں پتا کہ شوہر کے مجھ پر کیا حقوق ہیں، شوہر نہیں جانتا کہ جس لڑکی سے میرا نکاح ہوا ہے اس لڑکی کے مجھ پر کیا حقوق ہیں۔ یہاں علم کی کمی کی وجہ سے پھر مسائل پیش ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ 3 آیتیں جو میں نے قرآن مجید کی آپ کے سامنے پڑھی، عام طور پر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبات میں اس کو پڑھا کرتے تھے، چاہے وہ خطبہ نکاح ہو یا عام خطبات، عام وعظ و نصیحت کی خطبے ہوں، وہاں پیارے نبی علیہ السلام ان آیات کی تلاوت کرتے تھے جن آیتوں میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے جو بار بار آیا ہے، وہ ہے تقوی، اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے کیا چیز؟ تقوی کی تاکید کی گئی ہے، خاص طور سے خطبہ نکاح کے وقت جو 3 آیتیں پڑھی جائیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا تقوی لعلکم تتقون، بار بار تقوی کی تاکید آ رہی ہے۔ تو تقوی ہے کیا چیز ہے؟ سلف صالحین نے بیان فرمایا، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے، اجر اور ثواب۔ توجہ میری طرف رکھیں، جزاکم اللہ خیر۔ کرسیاں ڈالنے والے اپنا کام کریں گے، آپ تشریف رکھے ہیں، درس سن رہے ہیں، توجہ سماعت فرمائیں، توجہ سے سماعت فرمائیں، جزاکم اللہ خیر۔ تقوی کا مطلب، اللہ کے ڈر کا مطلب کیا ہے؟ انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے اللہ کے یہاں ثواب کی امید کے ساتھ، اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے اللہ کی پکڑ اس کے عذاب کے ڈر سے۔ یہ ہے تقوی۔ تو یہ بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے، اور یہ اگر بیس زندگی کی بن جائے، اللہ کا ڈر دلوں میں آ جائے، تو پھر حقوق العباد پورے ہوتے ہیں۔ اور دوسری ضروری بات، میاں بیوی کے جہاں تک حقوق کا مسئلہ ہے، اس میں اپنی جگہ تفصیل ہے۔ بخاری، مسلم وغیرہ کے حدیثوں میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا شوہر کے لیے کہ تم جو کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، نان نفقہ اس کا شوہر کے ذمہ ہوتا ہے، جو کھائے کھلائے، جو پہنے وہ پہنائے، اور اس کے ضروریات زندگی کا خیال رکھے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ جہاں تک بیوی کا تعلق ہے تو بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنی حدیثوں میں بیان فرمایا، جس میں یہ ہے کہ شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، شوہر کو خوش کرنا۔ سنیے حدیث، صحیح حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شہرها، جب عورت اپنی 5 نماز فرض جو حق اللہ میں ہے پڑھتی ہے، وصامت شہرها، اور رمضان کا روزہ رکھتی ہے، حق اللہ ہے یہ بھی، واطاعت زوجها، اور شوہر کی اطاعت کرتی ہے، وحفظت فرجها، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنی نفس کی، مختلف روایتیں، اپنے نفس کی اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، ایسی نیک خاتون سے یہ کہا جائے گا قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، جس حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے، جو ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں، الا اخبرکم بخیر ما یکنز المرء، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تم کو وہ بات نہ بتاؤں جو ایک آدمی کا سب سے اچھا خزانہ ہے، سب سے اچھا کنز ہے، ایک انسان سب سے اچھا خزانہ جو اپنی زندگی میں رکھ سکتا ہے، کیا نہ بتاؤں؟ نبی علیہ السلام نے سوال کیا اور خود ہی جواب دیا، المرأة الصالحہ، نیک عورت۔
اور یہ نیک عورت کی صفت آگے بیان فرماتے ہیں. یہ نیک عورت ہے کون؟ اذا نظر الیہا زوجہا سرتہ، جب شوہر اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اس کو خوش کر دیتی ہے. غور کیجئے خواتین، نیک عورت کی صفات اس حدیث میں بیان فرمائی جا رہی ہے. نیک عورت کون ہے؟ شوہر جب دیکھتا ہے تو اس کو خوش کر دیتی ہے. اور وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، جب حکم دیتا ہے کسی بات کا تو بیوی اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے. نمبر 3، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا حَفِظَتْ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا، جب شوہر غائب رہتا ہے، باہر رہتا ہے، بیوی سے دور رہتا ہے تو بیوی اپنی اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے. یہ بہترین کنز ہے جو حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. یہ صفات نیک عورت کی صفات ہیں، جس میں نمبر 1، شوہر دیکھے تو خوش کر دے. کیا بیویوں میں یہ چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ. باتیں اگر بیان کی جائیں تفصیل سے وقت چاہیے بہت زیادہ. آج کی بیوی باہر نکلتی ہے، تزین زیب و زینت اختیار کرتی ہے، شوہر گھر میں ہے، شوہر کے حقوق میں سے ہے کہ اس کے لیے تیار ہو، اس کے لیے مزین ہو، اس کے لیے سنوارے اپنے آپ کو. جیسا کہ نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں. مسافر اگر شوہر ہے تو بغیر اطلاع کے گھر نہ آ جائے یہاں تک کہ سنورنے والی سنور جائے. گھر میں اپنی بیوی کو اطلاع دے کے آئے تاکہ سنورنے والی، تیار ہونے والی بیوی اس کے لیے تیار ہو جائے، اس کے لیے اپنے آپ کو سنوارے اور جمال اپنے اندر پیدا کرے. کیا یہ آج کی بیویوں میں پایا جاتا ہے؟ آج باہر کسی فنکشن میں جانا ہو خرید و فروخت کے لیے، یا نعوذ باللہ من ذالک، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھائی نے میرے بارے میں بیان کیا کہ میں جدہ ایئرپورٹ پر بھی حاجیوں کو خطبے دیتا ہوں یا نصیحتیں کرتے، تو وہاں بھی ہم نے اس چیز کا ملاحظہ کیا، اس چیز کو دیکھا نعوذ باللہ من ذالک. حتیٰ کہ علماء سعودی عرب کے انہوں نے بھی تاکید کی کہ اپنی خواتین کو بتاؤ یہ عبادت کے لیے آ رہی ہے اور ایسی تیار ہو کے آ رہی ہے جیسے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہے. کیا ہے؟ لہٰذا عورت اللہ سے ڈرے. تیاری شوہر کے لیے ہے، باہر والوں کے لیے نہیں ہے، غیر مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہونا ہے. نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں کیا فرمایا؟ اذا نظر الیہا سرتہ، جب وہ اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. لیکن آج الٹا، ایک مرتبہ دیکھتا ہے دوسری مرتبہ دیکھنے کی خواہش بھی پیدا نہیں ہوتی اس کے اندر. کیوں؟ کہاں ہے کمی؟ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، حکم دے تو اطاعت کرتی. عورت کو چاہیے یہ سمجھے یہ جو وہ شوہر کی اطاعت کر رہی ہے دراصل حقیقت میں اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ شوہر کی اطاعت کرو. کیا شوہر کی ہر بات ماننا ہے حقوق میں سے؟ نہیں. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. شوہر کہتا ہے فلم کی سی ڈی نہیں لایا ہوں، ڈال دو، نئی نئی شادی ہوئی ہے، انجوائے کرتے ہیں لائف کو تھوڑا سا. کیا بیوی یہاں اپنے شوہر کی اس بات پر عمل کرے گی؟ جواب نہیں. اس لیے حکم تو ضرور دیا گیا ہے لیکن اس میں اللہ کی نافرمانی ہے، کیونکہ فلم ہے، حرام ہے، لہٰذا بیوی اس کی بات نہیں مانے گی. شوہر کہتا ہے وہ جو سگریٹ کا پیک رکھا ہوا ہے ذرا دے دو، بڑی خواہش ہو رہی تھوڑا سا پی لوں ایک سگریٹ، کیا وہ سگریٹ اٹھا کر بیوی دے گی؟ نہیں، کیونکہ یہ نافرمانی ہے. تو اس طریقے سے جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی ہے وہاں شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی، جہاں نافرمانی نہیں ہے وہاں شوہر کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے. اسی طریقے سے تیسری بات اس حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے وہ ہے اپنی اور اس کے مال کی حفاظت کرنا. یعنی بغیر شوہر کی اجازت کے کسی کو گھر میں آنے نہیں دینا، اپنے آپ کو کسی کے سامنے نہیں نکالنا بغیر شوہر کی اجازت کے، خاص طور سے محارم بھی کیوں نہ ہو. دوسری چیز اس کے مال کی حفاظت کرنا، بغیر اجازت کے اس کا مال نہیں لینا، الا یہ کہ وہ بخیل ہو، شحیح ہو، خرچ نہیں کرتا ہے، بیوی اور بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، مالی حقوق بغیر اس کی اجازت کے تب لینے کی اجازت ہے بمعروف. بخاری شریف کے حدیث میں بیان کیا گیا. اس کے بعد برادر اسلام، یہ نکاح کی محفل میں واللہ کہہ رہا ہوں، قسم اللہ کی کہہ رہا ہوں، مجھے خوشی ہو رہی ہے اس نکاح کی محفل کو دیکھ کر جس میں سادگی ہے، سیدھی سادہ شادی یہ ہو رہی ہے. ابھی جدہ میں ہفتہ واری جو درس ہمارا پیر کے دن عشاء کی نماز کے بعد مسجد عزیزیہ میں چل رہا ہے، کتاب النکاح صحیح مسلم کی جو کتاب ہے اس کی حدیثیں ہم پڑھا رہے ہیں وہاں ساتھیوں کو. وہاں ہم بتا رہے ہیں دیکھو یہ پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ مہر کے بارے میں حدیث ہے، یہ شوہر کے بارے میں ہے، یہ بیوی کے بارے میں ہے، یہ نکاح کے بارے میں ہے، یہ باب ما جاء فی الولیمہ یہ حدیث ہے. ابھی پچھلے پیر کی جو حدیثیں تھی ولیمے کے متعلق مسلم کی کیا حدیثیں ہیں، یہ کس کے لیے حدیث ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، یہ حدیثیں ہمارے لیے ہیں، پیارے نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہے. اور نکاح ایک معاملہ ہے، ذہن میں رکھو میرے بھائیو، نکاح ایک معاملہ ہے، ایک دوسرے کے بارے میں اور ایک دوسرے سے ایک تعلق ہے، ایک معاملہ ہے. یہ عبادت
کے علاوہ ایک معاملہ ہے تو یہاں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نکاح کرنا ہے۔ آئیے میں آپ کو مختصر نکاح اسلامی کیا ہوتا ہے بتا دوں تاکہ غلط چیزیں ہماری نکاحوں سے ہٹ جائے۔ سب سے پہلے نکاح کرنے کی خواہش ہوتی ہے، لڑکا اپنی خواہش کو ظاہر کرتا ہے، چاہے زبان سے ظاہر کرے، کسی بہن بھائی کے ذریعے بولے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا شادی کرنے کے لیے شرطیں ہیں؟ شادی کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ شادی کے قابل ہو۔ کیا اتنے 1000 ریال یا اتنے روپے کمانا تب اس کی شادی کریں گے اور جب تک بڑے بھائی کی شادی نہیں ہوگی چھوٹے بھائی کی نہیں کریں گے؟ کیا یہ شروط یہ کنڈیشن اسلام میں ہے؟ نہیں ہے۔ تفصیل اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا کیا ہے، سب گڑبڑ ماحول، سمجھ میں نہیں آ رہی بات ہے۔ نہیں، اگر یہ شادی کر لے گا ماں باپ کو بھول جائے گا، شادی کر لے گا چھوٹے بھائی کو جو ہے خرچ نہیں دے گا۔ عجیب و غریب مسئلے، چھوٹے بھائی کا خرچ بڑے بھائی پر واجب ہے یا والد پر ہے؟ کہاں ہے اسلام؟ کہاں ہے قرآن و حدیث کے نصوص اور کہاں ہیں ہماری زندگیاں؟ ہم الٹی سیدھی باتیں لا کر تھوپتے ہیں اور لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح آسانی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہم روکتے ہیں اور اہل باطل دشمنان اسلام باطل کی طرف، گناہوں کی طرف، زناکاری بدکار کی طرف اس کو کھلم کھلا دعوت دے رہے ہیں۔ آؤ اپنی خواہشوں کو حرام طریقے سے ادھر پوری کرو۔ کہاں جائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہو وہاں بھی تمہارے لیے رکاوٹیں۔ یہ رکاوٹیں کس نے پیدا کی ہیں؟ یہاں ذمہ داروں کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے اور مسئولین کو چاہیے کہ اس بات کو سمجھیں، کیا ہم نکاح کے معاملے میں کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھا رہے ہیں؟ اس کے بعد لڑکی کو دیکھنے کا مسئلہ، ہمارے یہاں کا ماحول آپ جانتے ہیں، اسلام میں کس بات کا حکم؟ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیثیں اور دیگر صحابہ کی حدیثیں ہیں، جب انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کو خبر دی کہ میں نے فلاں لڑکی سے رشتہ کیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انظرت الیہا، کیا تم نے اس کی طرف دیکھا؟ ایک انصاری عورت سے میں نے نکاح کیا، صحابی نے آ کر خبر دی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی علیہ السلام نے سوال کیا کیا تم نے اس کو دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے لڑکی کو نہیں دیکھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کر دیکھو، اس لیے کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے، انصار کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے، صحیح حدیث ہے۔ اسی طریقے سے نبی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے، حدیث سے کوٹ کیے، باب النظر الی المخطوبہ، جس لڑکی سے شادی کرنی ہو اس کو دیکھنا ہے، خاطب کو دیکھنا ہے، یعنی جو لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے وہ دیکھے۔ لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں، لڑکے کو نہیں دکھایا جاتا ہے۔ میں نے شروع میں بیان، ہم مسلمان ہیں، اسلام پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے، یہ اللہ کا دین ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، آزادی سے چھوڑ دیا نہیں گیا اپنی طرف سے۔ اب ہوتا کیا ہے، لڑکے کو دکھانے کا حکم اسلام نے دیا ہے، ہم اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں، لڑکے کو ہم نہیں دکھاتے ہیں، لڑکے کی بہن، لڑکی کی پھوپھی، لڑکی کی خالہ، ایک سے ایک عیب نعوذ باللہ من ذالک، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اس طریقے سے پتہ نہیں شہر کے اولڈ سٹی نیو سٹی کے کتنے گھر چھان مار کے آتے ہیں لڑکی سمجھ میں آنے کے لیے۔ کسی کو سمجھ میں آتی ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ خالہ کہتی ہے ٹھیک ہے لیکن چال ذرا ٹھیک نہیں تھی، پھوپھی کہتی ہے نہیں ذرا نظریں تھوڑا ٹیڑھی کر کے دیکھ رہی تھی، میں نے غور کیا، بہن کہتی ہے نہیں اس کے بال ذرا چھوٹے مجھے نظر آئے، کوئی کہتے نہیں ہڈیاں ہیں خالی اس پر، گوشت نہیں ہے زیادہ، بہت دبلی پتلی لڑکی ہے، ایک سے ایک عیب نعوذ باللہ من ذالک نکالتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کے حکم کی مخالفت ہے، لڑکے کو دکھاؤ، وہ ایک دیکھے گا، دو دیکھے گا، لڑکے بیٹھے ہوئے میرے سامنے، مردوں سے میں خطاب کر رہا ہوں، عورتیں اندر سن رہی ہیں، آپ مرد ہیں، آپ معلوم ہے کتنے گھر دیکھیں گے، کتنی لڑکیاں دیکھیں گے آپ؟ ایک دو اس کا ٹھیک ہے امی مجھے منظور ہے، ایسے دیکھے گا ظاہر، وہ جو چونچلے ہمارے یہاں بولتے ہیں یہ چیزیں مرد نہیں نکالتا۔ پیارے نبی علیہ السلام، حکمت ہے حدیث، سنتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی ختم نعوذ باللہ۔ اس کے بعد شادی کی تاریخ، اسلامی طریقہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، یا کیا دیکھنا واجب ہے؟ نہیں، اگر وہ چاہے نہیں میری بہن جو پسند کریں گی مجھے منظور ہے، جائز ہے بالکل، کسی کو وکیل بنا، یا وہ کہے کہ میری والدہ جس لڑکی کو پسند کر لے مجھے منظور ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو بھی جائز ہے۔ یہ واجب نہیں ہے کہ لڑکا ہی دیکھے، سمجھ رہے نا بات کو۔ اس کے بعد تاریخ پکی ہونی ہے، جو اسلامی نکاح ہے طریقہ، بھئی تاریخ پکی کر دیجیے، فلاں تاریخ شادی ہے، فلاں تاریخ انشاءاللہ نکاح ہوگا اور عمل ہوگا، ولیمہ ہوگا، پھر نکاح، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا۔ نکاح میں کیا چیزیں ہیں؟ نکاح میں ایجاب اور قبول ہے، گواہوں کی موجودگی ہے، لڑکی کی رضامندی ہے، ولی کی اجازت ہے۔ ایجاب و قبول کیا ہے؟ لڑکی کا والد یہ کہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیا، ابھی آپ نے سنا، لڑکی کا والد یہ کہے کہ میں نے اپنی لڑکی کو آپ کے نکاح میں دیا، دلہا کہے میں نے آپ کی لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ یہ تین مرتبہ بولنا یا ایک مرتبہ؟ سنت ایک ہی مرتبہ ہے، ہو گئے بھائی ایجاب و قبول۔ اچھا لڑکی راضی ہے یا نہیں ہے؟ لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، خاموش رہے تب بھی رضامندی ہے، اور یہ عادت کے اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ خاموشی دیکھی جائے گی، لڑکی کو بعض جگہ اگر بولنے کی عادت ہے، ماحول یہ ہے کہ لڑکی بولتی ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے، مجھے منظور ہے یہ رشتہ، تو لڑکی بولے گی،
اور جہاں نہیں ہے عادت یہ خاموش رہنا وہاں خاموش رہے گی. پھر ولی کی اجازت, بغیر ولی کی اجازت کے شادی. ولی کون؟ لڑکی کا والد اگر باحیات ہے, یا دادا, چاچا, بڑے بھائی, ماموں, کوئی بھی اس ولی ہیں. بغیر ولی کی اجازت کی شادی ہوتی ہے؟ نہیں. لڑکی بالغ ہے بھائی, اپنی مرضی سے اپنے شوہر کا انتخاب کرتی ہے, جاتی ہے کورٹ میرج کر لیتی ہے. ہم مسلمان ہیں میرے بھائی, اسلام ہمارا دین ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ دین عمل کرنے کے لیے اتارا ہے, منمانی نہیں ہے دین میں, جیسے چاہے کر لو, اپنی مرضی سے نہیں. دین اللہ کا ہے, عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کس کے لیے اتارا گیا دین؟ حدیثیں کس کے لیے بتائی گئی ہیں؟ صرف بولنے والے کے لیے, صرف سننے والوں کے لیے, یا عمل کرنا مقصود اور مطلوب ہے؟ عمل کرنا مقصود ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح الفاظ ہے, ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے تاکید اس حدیث کو بیان فرمایا. ہر وہ لڑکی, ہر وہ عورت جو نکاح کرتی ہے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر, اس کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح باطل ہے. 3 مرتبہ واضح حدیث ہے. اہل علم کے فتوے ہیں اس سلسلے میں, بغیر ولی کی اجازت سے اگر کوئی نکاح ہوتا ہے تو اسی صورت میں وہ جائز نہیں ہے. اچھا, لڑکی کا والد کسی کو وکیل بنا سکتا ہے؟ جی ہاں. لڑکی کا والد ہے باہر, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے فلاں ذمہ دار ہے, میرے فلاں دوست ہے, میں ان کو توکیل کرتا ہوں, میں ان کو ذمہ داری دیتا ہوں کہ وہ میری بیٹی کا نکاح پڑھا دیں. جائز ہے. لڑکی کے والد نے خود نکاح نہیں پڑھایا بلکہ کسی کو وکیل بنا دیا, جائز ہے. اب یہ ایجاب و قبول کی محفل ہے, یہاں گواہوں کی ضروری ہے. ماشاءاللہ اتنے گواہ ہیں, 2 گواہ کافی ہیں, ایک چاہے لڑکی کی طرف سے ہو ایک لڑکے کی طرف سے ہو, کافی ہے, جو دونوں جانتے ہوں. اور گواہوں کی روشنی میں جو ہے نکاح کا عمل قبول, نکاح کا معاملہ پورا ہوتا ہے. تو یہ نکاح ہے بس. اب اس میں گانا بجانا اور اس نکاح سے پہلے جو رسم و رواج, رسم انگیجمنٹ کے نام سے فنکشن ہالوں کو بک کرنا اور اس میں پتہ نہیں کتنا پیسہ نعوذ باللہ من ذالک خرچ کرنا, یہ سب اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر ہے. رسم اسلامی طریقے سے یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کا رشتہ طے کیا گیا اور اس کے بعد نکاح جو ابھی ہم نے بیان کیا, اس کے بعد ولیمہ کا ہے. ولیمہ سن افضل اچھی چیز یہ ہے کہ نیکسٹ ڈے ولیمہ کی جائے. یہاں بھی بہت, میں نے کہا نا, اسلام سے ہٹ کر بہت ساری چیزیں. عام طور پر ذہن میں کیا ہے کہ جب تک دونوں میں ملاقات نہ ہو, دونوں میں ازدواجی تعلقات قائم نہ ہو, اس تک ولیمہ حلال نہیں ہوتا ہے. عجیب مسئلہ ہے. ولیمے کے دن شوہر سے پوچھتے ہیں بھائی کھانا ولیمہ کہاں سے آئے گا یہ چیز؟ نعوذ باللہ, کھا سکتے کیا پوچھ رہے ہیں شوہر سے. دوست اس کے پوچھ رہے ہیں کہ کھانا حلال ہے کیا. اس کا مطلب ایک کانسیپٹ غلط پھیلا ہوا ہے کہ جب تک دونوں میں ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوں گے اس وقت تک نکاح کا کھانا حلال نہیں ہے. کس نے کہا یہ؟ اگر خلوت ہو جائے کافی ہے, بلکہ بعض اہل علم نے خلوت کو بھی شرط نہیں قرار دیا. خلوت یعنی دونوں کا کچھ دیر کے لیے الگ ہونا, چاہے وہ صبح نکاح ہو, بعض لوگ صبح نکاح شام میں ولیمہ ہو سکتا ہے, ایسا کیسا ہو سکتا؟ دوسرے دن ہونا چاہیے. یہ مسائل ہے, علم کی کمی, اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہونا, اس کی وجہ سے ایسے ذہن بنتے ہیں یا ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں یا ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں. ولیمہ کے لیے بہتر ہے, افضل یہ ہے کہ نیکسٹ ڈے ولیمہ کیا جائے. جیسے ملاقات, آج شادی ہوئی ہو اور اگلے دن ولیمہ, کیا دوسرے دن بھی ولیمہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں. 2 دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے, 3 دن, 4 دن, 5 دن, 6 دن, 8 دن, 10 دن کے بعد. کیا ولیمہ جائز ہے کرنا؟ جی ہاں جائز ہے. صحیح بخاری کی حدیث سے باقاعدہ ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے 8 دن 9 دن سے زیادہ. اور اہل علم نے فتویٰ دیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں, پیارے نبی علیہ السلام نے تحدید نہیں کی ہے ولیمے کی کہ اسی دن کرو, 2 دن تک کرو, اس کے بعد نہ کرو. عام طور پر ایک ذہن پھیلایا گیا ہے, وہ یہ کہ تیسرے دن کرنا نعوذ باللہ ریاکاری ہے. یہ بات غلط ہے, کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو یہ ولیمہ کا مسئلہ ہے. ولیمے میں کیا ہے؟ ولیمے میں جو ہے لڑکے کا خرچ ہے, لڑکی کا خرچ نہیں ہے. اور اصل شروع سے آخر تک دیکھا جائے تو لڑکی کا خرچ شادی میں ہے ہی نہیں, الحمدللہ. جیسے جہیز وغیرہ, خیر اس پر تو کافی آپ نے سنا ہوگا اور علماء نے سنایا ہوگا. یہ جہیز وغیرہ کے جو مسائل آ گئے ہیں اور اس میں جو لسٹیں دی جاتی ہیں یا پتہ نہیں جو چیزیں ہوتی ہیں, نعوذ باللہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے. ان تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا. ولیمہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. شوہر کو چاہیے کہ اپنے استطاعت کے حساب سے, کیا 1 بکرا کاٹنا ضروری ہے ولیمہ؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی ہے اور نبی علیہ السلام نے صبح دولہا بن کر تشریف لائے. سفر میں آپ کا جو نکاح ہوا تبوک کے واپسی کے وقت, آپ دیکھیں اس نکاح میں نبی علیہ السلام دولہا بن کر صبح اٹھے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آؤ. ولیمہ ہو رہا ہے, جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آؤ. کوئی کھجور لے کر آئے, کوئی پنیر لے کر آئے, کوئی کچھ لے کر آئے, اور سب کو ملا کر حیثہ بنایا گیا جو حدیث میں آتا ہے, یعنی اس کو ملا کر ایک ڈش تیار کی گئی. ٹھیک ہے, یہاں بکرا نہیں ہے, ہاں گوشت نہیں ہے, تو یہاں یہ چیز تیار کی گئی. اور صحابی کہتے ہیں فکانت ولیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا. ختم شادی, رشتہ ہو گیا, لڑکے نے لڑکی کو دیکھ لیا یا
جیسا کہ بتایا گیا نکاح ہو گیا ولیمہ ختم. اس کے علاوہ پرومس کا رسم, جمعہ گیاں, بولتے جائیے اب, سانچ چکیں, پتہ نہیں کیا کیا نام نعوذ باللہ دیے, اس کا کیا اسلام سے تعلق؟ نہیں بھائی, خوشی ہے, خوشی میں آپ خوشی میں ہو یا غم میں ہو, آپ اور ہم مسلمان ہیں. انسان مسلمان ہے, ایمان لاتا ہے اللہ پر, تو وہ خوشی کا وقت ہو یا غم کا وقت ہو, ہر حال میں اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کرے, اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرے. اگر میرے گھر میں کسی کی موت ہوتی ہے تو میں منمانی نہ کروں, جیسے چاہے معاملہ نہ کروں, بلکہ اسلام کو دیکھوں, اسلامی سٹڈیز کا مطالعہ کروں کہ گھر میں میت ہے تو اسلام کا کیا حکم ہے, غسل, جنازہ اور دعائیں وغیرہ کے سلسلے میں کیا حدیثیں آئی ہیں, کیا مجھے حکم دیا گیا, کیونکہ میں مومن ہوں, میں اللہ کو مانتا ہوں, میں میرے رب کو خوش کرنا چاہتا ہوں. لہٰذا اللہ کی خوشی جس میں ہے وہ کام کیا جائے, اسلامی طریقے سے جنازے کے مسائل پر عمل کیا جائے. خوشی کی محفل ہے, جیسا کہ یہی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, نکاح کی محفل ہے, الحمدللہ یہ خوشی کی محفل ہے. کیا اس خوشی کی محفل میں ہم آپے سے باہر ہو جائیں, اپنی منمانی پر عمل کریں, اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کریں؟ نہیں, یہاں بھی مجھے اور آپ کی میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ یہ دیکھیں کہ اس خوشی کے موقع پر بھی اسلام کا کیا حکم ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں. اس کے بعد دوسری بنیادی چیز, الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جوڑا ہو گیا, دو گھر جو الگ تھے ایک رشتہ ان میں مضبوط بن گیا. اور ایسے بہت سارے رشتے میرے آپ کے سب کے ہوئے ہیں. ان رشتوں کے سلسلے میں یہ جو معاملات ہیں, ایک بخاری مسلم کی حدیث کافی ہے سنانا اور اس کو سمجھانا, اس کو ذہن میں رکھیے ہمیشہ کے لیے. چاہے آپ نکاح کریں, بچی لائیں یا بچی دیں, گاڑی لائیں یا گاڑی بیچیں, موبائل خریدیں یا موبائل بیچیں, معاملات جتنے ہیں آپسی, زمین لیں یا زمین بیچیں, گھر کرائے پر لیں یا کرائے پر دیں, معاملات جتنے ہیں متفق علیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہمیشہ یاد رکھیے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. بات ختم. شوہر اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے, بیوی کے لیے وہی پسند کرے. بیوی اپنے لیے کیا پسند کرتی ہے, شوہر کے لیے وہ پسند کرے. ساس بہو, بہو بہو, ساس اور بہو, ساس اپنے لیے کیا چاہتی ہے, بہو کے لیے وہی پسند کرے. بہو اپنے لیے کیا چاہتی ہے, ساس کے لیے وہی پسند کرے. میں آپ کو موبائل بیچ رہا ہوں, آپ مجھ سے موبائل خرید رہے ہیں, میں کیا چاہتا ہوں کہ کیسا موبائل بیچیں آپ مجھے, سن اچھا, اوریجنل, گڑبڑ نہیں, دھوکہ نہیں, الٹا سیدھا نہیں بولنا, غلط باتیں نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, خیانت, دھوکہ نہیں کرنا, میرے ساتھ گیم نہیں کھیلنا, ہمارے پاس جو جملہ میرے ساتھ گیم نہیں کھیلنا, سیدھا سیدھا کاروبار کرو میرے ساتھ. تو میں موبائل آپ سے خریدنا چاہتا ہوں تو میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں آپ کے, جب میں موبائل بیچنے والا بن جاؤں یا میں دکاندار ہوں تو میں بھی وہی مسئلے پر عمل کروں. میں کاروباری ہوں, میں بزنس مین ہوں, میں تاجر ہوں, میں پڑھانے والا ہوں, میں کوئی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا ہوں. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. ساس دیکھے اس کو کیا پسند ہے, میری عزت کرنا, میری خدمت کرنا, مجھے پوچھنا, جملے میرے کو پوچھنا, تو بہو کے لیے بھی وہی پسند کرو, اس کی بھی عزت کرو, اس کو بھی پوچھو. یہ معاملے سارے ہیں. معاملات کے سلسلے میں بڑی جامع حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہے. افسوس, عمل ندارت, عمل ندارت, عمل ندارت. بولنے والا عمل نہیں کرتا ہے, سننے والا عمل نہیں کرتا ہے, پڑھنے والا نہیں عمل کرتا, لکھنے والا, چھاپنے والا عمل نہیں کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ایک دوسری بڑی چیز جو غور کی گئی ہے عام طور پر شادی بیاہ کے معاملے میں, اور وہ ہے ریاکاری, دکھاوا. بہت زیادہ ہے نعوذ باللہ من ذالک, اور یہ جدہ میں بھی بولا ہے اور یہاں بھی بولوں گا انشاءاللہ. ریاکاری بہت زیادہ ہے. شروع سے لے کر شادی کا رشتہ جب سے شروع ہوا, جب سے لڑکی ڈھونڈنا شروع ہو گئے, شادی کے آخری رسومات تک پوری اس معاملے پر غور کیا جائے کتنی ریاکاری ہماری زندگی میں ہے. ہم توحید کی بات کرنے والے, کیا توحید کا مطلب صرف یہی ہے کہ میں صرف سجدہ ایک اللہ کا کروں اور اس کے علاوہ باقی زندگی میری اپنی ریاکاری جیسی بھی چاہے زندگی ہے؟ تو اس کا مطلب ہم نے توحید کو نہیں سمجھا ہے. توحید کا مطلب یہ ہے افراد العباد للہ. افراد علماء نے جو بیان کیا ہے, اہل علم نے توحید کا ڈیفینیشن یا توحید الالوہیہ کا ڈیفینیشن کہ افراد العبادت للہ, یا بندہ اپنے سارے کام, دوسرے الفاظ میں اہل علم نے بیان فرمایا ہم اپنے سارے کام ایک اللہ کے واسطے کریں. اور عام طور پر شادی بیاہ میں یہ چیز نہیں آتی. ہم عبادتوں کو شرک و بدعت سے بچاتے ہیں. عبادت میں شرک نہیں کرتے ہیں, سجدہ ایک اللہ کا کرنا, کسی اور کا نہیں, نظر و نیاز ایک اللہ کے لیے, قربانیاں ایک اللہ کے لیے, اور دعا مانگنا ایک اللہ سے, نفع و نقصان کا مالک ایک اللہ کو سمجھنا. بہت اچھی بات ہے. جہاں معاملات ہیں وہاں کا کیا مسئلہ ہے, جزاک اللہ خیر, وہاں کا کیا مسئلہ ہے؟ ریاکاری. لوگ کیا بولتے ہیں شادی بیاہ میں عام طور پر یہ چیز تھی,
ریاکاری 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 نعوذ باللہ، جس کی وجہ سے سود لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پیسہ مٹی سے اٹھاتے ہیں، جس کی وجہ سے حرام کاموں کا ارتکاب کیا جاتا ہے پبلک کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ میرے بھائی، لوگ آپ کتنا بھی خوش کریں خوش نہیں ہوں گے۔ کوشش اس بات کی میں اور آپ کروں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے۔ حدیثوں میں نبی علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا، جس نے لوگوں کی خوشی تلاش کی اور اللہ کی ناراضگی اس سے ہو رہی ہے، لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ جیسے لوگ بولتے ہیں نہیں بھائی، باجا ہو جاؤ تو شادی، دھوم آواز ہونا، آواز گڑبڑ ہے تو شادی، خاموشی، باہر بھی روڈوں پہ بھی معلوم ہونا شادی کرے اور لوگاں دیکھنا میری بیٹی کی شادی، حیدرآباد شہر میں ایسی کسی نے اپنی بیٹی کی شادی نہیں، لوگ دیکھنا ایسی شادی کرنا، ریاکاری ہے، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش، اس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ اللہ سخط اللہ علیہ، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اور جس نے اس کے برعکس اپنے رب کی رضا تلاش کی، اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کی، لوگ ناراض کیوں نہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، لوگوں کو بھی خوش کر دے گا۔ اس لیے کہ دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، قلوب العباد بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، بندوں کے دل، سارے بندوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، اللہ جیسے چاہے ان دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ میرے بھائی، لہٰذا ہمارا مطلوب و مقصود اللہ کی رضا ہو، ہم دیکھیں کہ اللہ کس میں خوش ہے، میں کیسی شادی کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے، میں کیسا ولیمہ کروں، میں کیسا معاملہ کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ لوگوں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پر یہ مسئلہ آتا ہے، لڑکا راضی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لڑکے کے گھر والے راضی نہیں ہیں۔ ارے نہیں، تم آئے وہاں سے سعودی عرب سے، وہاں کی باتیں وہاں رکھو، شادی ایک مرتبہ ہوتی، خاموش، تم کو جو کرنا ہے تم اپنی طرح، ہم کو جو کرنا ہے ہم کریں گے، شادی ہے بھائی، بچوں کا کھیل ہے، اب سب چلتا جائز، اللہ غفور و رحیم ہے، ایک سے زیادہ، وہ کیا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا، جبکہ کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ رحم کرنے کی دلیلیں ملتی ہیں حدیث میں، تو یہ غلط بات، لہٰذا اس میں آ کر اس کا تعاون نہیں کیا جاتا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی۔ ارے لڑکا آپ کا اسلامی شادی کرنا چاہتا ہے، اس کا تعاون کرو، یا تو پھوپھی آتی ہے یا تو بہن، اور خاص طور سے معذرت کے ساتھ خواتین اس میں زیادہ دخل اندازی ہے۔ عورتوں کو اللہ سے ڈرنے کی زیادہ ضرورت ہے، مطلب ہم نہ ڈرے نہیں، ہم بھی ڈریں گے، آپ بھی ڈریں گے، ہم تیار ہیں، آپ تیار نہیں ہیں۔ اور یہاں پھر رجالیت کی بات آتی ہے، الرجال قوامون علی النساء، کیا قوامیت باقی ہے؟ لڑکے کا والد چاہ رہا ہے، میرا بیٹا چاہتا ہے کہ سیدھی سادھی شادی کرو، لیکن اماں بہنیں ان کا ہولڈ زیادہ ہے۔ یہ کہاں سے ہولڈ آ گیا بھائی، یہ کہاں سے مسئلے آ گئے، یہ اپنی جگہ ایک الگ چیپٹر ہے، موضوع ایک الگ مستقل ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عورتیں مرد ہم سب مل کر اس شادی کا جو مسئلہ ہے، یہ معاملہ ہے، اس کو اسلامی بنانے کی کوشش کریں، مکمل اسلامی انشاءاللہ۔ شادی ہوگی بھائی، آپ کھلائیے نہیں کھلائیے، شادی ہوگی۔ ابھی شادی نہیں ہوئی، باجا ہوا، گانا ہوا، میوزک ہوئی، نہیں ہوئی نا، شادی ہوئی نا، شادی ہوتی ہے اسلامی طریقے سے۔ آپ لوگوں کو خوش کرنا نہ سوچیں، لوگ کیا بولیں گے، ارے ایسا کیسا، اتنا کمائے، اتنا پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں دیے بیٹی کو، لوگ کیا بولیں گے، لوگ اتنا معمولی سا کھلائے ولیمے میں، لوگ کیا بولیں گے، پیسے نہیں ہے، لڑکا کیسے کما رہا ہے، لڑکے کو پوچھو، باہر کیسے وہ زندگی گزار رہا ہے اس سے پوچھو۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہاں کچھ پوچھنا، اتنے تولے لاؤ، اتنا سونا لاؤ، اتنے پیسے لاؤ، پھر دیکھو بیٹے میں تمہاری کیسی شادی کرتی ہوں۔ کیا ہے یہ الفاظ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر کریں اور شادی بیاہ کے خاص طور سے ان مسائل کو آسان بنانے کی کوشش کریں، تاکہ غریب بچی کا باپ بھی سوچے نہیں اپنی بچی کی شادی کے لیے ماحول کس نے خراب کیا، کون ذمہ دار ہے، میں باپ ہوں، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میں خوب دھوم دھام سے اپنی بچی کی شادی کر رہا ہوں کیونکہ پبلک کو خوش کرنا مقصود ہے۔ میرا پڑوسی مسلمان بھائی غریب ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے میرے پڑوس کے اس یاسر نے اپنی بیٹی کی ایسی شادی کی ہے، اب اس کی بیٹی میری بیٹی سہیلیاں ہیں، وہ کیا سوچے گی، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں بیٹی بے فکر ہو، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا۔ اب باپ کہاں سے مانگ کر پیسہ لا رہا ہے، کہاں ہاتھ پھیلا رہا ہے، یہ بچی کو یا لڑکے والوں کو نہیں معلوم ہے۔ بس شادی دھوم دھام سے ہو جائے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں ایک اہم مسئلہ، ہم ماں باپ، کیونکہ میرے بھی 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے، ماں باپ عام طور سے پر کیا سوچتے ہیں، بھائی میری بچی خوش رہنا، میں منگتا ہوں، میں سود لیتا ہوں، میں پریشان ہوتا ہوں، میری بچی خوش رہنا، یہ کہاں کی تربیت ہے بھائی؟ نہیں، بچی کو بولو، بچی بولے بابا 2 ریال دو نا، پیسے نہیں ہے بیٹے میرے پاس 2 ریال، کل آئیں گے انشاءاللہ دوں گا۔ عام طور پر نہیں، میری بیٹی پوچھے میں لا کے دے دوں، ختم۔ باپ کا جو ذہن، میری بچی مانگ رہی مجھ سے، میں نہ دوں اس کو 10 روپے، نہیں لا تو کیسا بھی کروں گا، لیکن میری بچی کا 10 روپے کا انتظام کروں گا، کیوں؟ یہ غلط نہج ہے۔ اب وہ شوہر کے پاس جائے گی، بولے گی 100 روپے دو، ابا جب پوچھے دیتے تھے، تم نہیں دے رہے، ابا وہ محبت ہے، یہ محبت کہاں ہے؟ دیکھیے ذہن کیسا بنا دیا لڑکی کا۔ نہیں، لڑکی کو بولنا چاہیے، نہیں بیٹے 10 روپے نہیں ہے، 100 روپے نہیں ہے، جب آئیں گے انشاءاللہ برابر دیں گے۔ یہ تربیت ہونی چاہیے، یہ بچوں کی گھروں کی تربیت ہے، لیکن ہمارے پاس یہ ذہن نہیں ہے۔ ہر آدمی کا ایک ذہن کیا ہے، میرے بچے خوش رہنا، بس
میرے بچے خوش. میں کیسا خوش کر رہا ہوں ان کو نہیں, باہر معلوم ہے, باہر کس سے منگ کے لا رہا ہوں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میرے بچے خوش ہیں نا, یہ غلط تربیت ہے اولاد کی. پیسے ہے تو بتا دو بیٹے آج پیسے نہیں ہیں, پیسے ہیں مرغی کھائیے, پیسے نہیں ہے بیٹے نہیں آج گوشت نہیں ہے, پیسے نہیں ہے بیٹے گوشت نہیں لایا, بابا آج مرغی نہیں آئی, گوشت نہیں, دال کھا رہے, ہاں دال پاپڑ کھائیں گے, پیسے نہیں ہے بیٹے, پیسے آئیں گے مرغی کھائیں گے. بچی کا ذہن بنتا, اولاد کی صحیح تربیت ہوتی ہے. لیکن افسوس ہم صرف خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, جب برائیاں پھیل جاتی ہیں, اللہ کے عذاب آتے ہیں. اذا کثر الخبث, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ نیک اچھے لوگ ہمارے درمیان ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث, ہاں جب برائیاں زیادہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ پوری قوم کو ہلاک کر دیتا ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ماحول کو بدلیں. ہر آدمی, میری بیٹی کا, ارے اب میں تقریر کیا, میری بیٹی چھوٹی ہے, میری بیٹی کی جو شادی کا یہ پوری تقریر بھول جاتا ہوں, یہ غلط ہے, غلط ہے. یہیں سے پرابلم شروع ہے. میں بول رہا ہوں شادی میری بیٹی کی اپنی طریقے سے کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں اور آپ شادی اپنی بیٹی کی اپنی طریقے سے کر رہے ہیں. نہیں, اصل چیز ہے اعملوا, عمل, وقل اعملوا فسيرى الله عملكم, عمل کرو اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا. آج ہر کوئی نہیں بھائی شادیاں بہت خراب, اب کھاتے کھاتے بات ہوتی, بیٹھتے بیٹھتے بات ہوئی, ارے شادیاں بہت بیکار ہو گئے بھائی, بہت غلط چیزیں ہو رہی شادی میں. آپ میں کیا کر رہے ہیں, صرف انگلی اٹھا رہے, فلاں شادی دیکھو, فلاں شادی, ارے بھائی فلاں شادی میں گیا, ایسی بربادی ہوئی, ایسی کیا ہے بھائی, لیٹ, عجیب ماحول ہے ہمارے پاس. ولیمہ انشاءاللہ ویسا نہیں ہوگا, سنت کے مطابق ہوگا, پرسوں ولیمہ انشاءاللہ, دولہا آئے نہ آئے دستر نکالیں گے انشاءاللہ, شاید بھائی اور جو بھی ذمہ دار انشاءاللہ. عجیب رہتا, لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے, آپ نے مہمان نوازی, لوگوں کی ضیافت کی ہے, ولی دولہا آ کے بیٹھا کرسی پہ, اس کے بعد دستر کھول, دستر کے لیے دروازہ کھولنا, نعوذ باللہ, کہاں ہے یہ, کون سی اسلام ہے؟ لوگوں کو دعوت دی, لوگ کھا کے آتے ہیں, اس لیے ماحول بن گیا ایسے. کس نے بنایا ہے یہ ماحول, کون ذمہ دار ہے؟ لہٰذا بدلیں اس چیز کو, لوگوں کا خیال کریں, ان کے وقت کا خیال کریں. میں بھی بار بار اس لیے گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ لمبی گفتگو نہ ہو جائے میری. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ماحول کو بدلے کہ اللہ ماحول جیسا کہ قرآن کی ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی. ہم کو چاہیے, میں ہر فرد قوم کا, معاشرے کا, سوسائٹی کا ہر آدمی دیکھے کہ میں چینج کروں گا اپنے گھر کو, میں اسلامی گھر بناؤں گا, اسلامی شادی کروں گا, آپ بھی کرو, آپ بھی کرو, آپ بھی کرو. یہ ہے سوسائٹی. افراد سے مل کر مجتمع ہوتا ہے سوسائٹی, اور سوسائٹی ایسے خود نہیں بدل دے گی, کوئی فرشتہ آ کر بالکل بدل دے گا پورے ماحول کو, نہیں. ہم کو خود بدلنا ہے میرے بھائی, اپنے حالات کو بہتر بنانا ہے. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, دنیا کے تمام مسلمانوں کو ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ریاکاری, دکھاوا, لوگوں کیا بولتے ہیں, اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تیری رضا کس میں ہے, تو کس سے خوش ہوتا ہے, اس کی فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ اسلامی شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ جو بچے سن رہے ہیں, جن بچوں کی نکاح نہیں ہوئے, اللہ تو توفیق دے. میرا تو نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جن کے نکاح نہیں ہوئے, ان کو اسلامی نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ بچیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں, جن کے نکاح نہیں ہوئے, جن کے والدین بھی اگر یہاں بیٹھے ہوئے, اللہ ان سب کو توفیق دے کہ اسلامی نکاح ہم کریں. اللہ تعالیٰ اس جوڑے میں برکت عطا فرمائے. اور جو دعا لکھی گئی ہے انشاءاللہ وہی دعا دی جائے گی. بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. اس کے علاوہ مبارک بھائی, گلے پکڑ کے دبانا, کمر میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے, پکڑ کے او مبارک, کیا ہے یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے. گلے ملے ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن دعا جو اسلامی طریقہ ہے وہ دعا دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ مکمل مسلمان ہم کو بنا دے. اللہ تعالیٰ اسلامی احکامات, اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا مسلمان ہم کو بنا دے. اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے, اسلامی سادہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے پیارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں شادیاں ہوتی تھیں, سیدھی سادی, آرام سے, سہولت کے ساتھ, بغیر کسی تکلیف اور پریشانی کے. اللہ ایسی شادیاں کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جوڑوں میں برکت دے. میاں بیوی کے جو تعلقات خراب ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان تعلقات کو بہتر بنائے. میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں. ساس بہو کے درمیان جتنے جھگڑے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان جھگڑوں کو ختم کر دے. ساس کو توفیق دے کہ بہو کو بیٹی سمجھ کے اس کے ساتھ سلوک کرے. بیٹی کو توفیق دے اللہ ساس کو ایک ماں کی نظر سے دیکھ کر اس کے ساتھ سلوک کرے. اللہ تعالیٰ گھر کے جھگڑوں کو, اختلافات کو کتاب و سنت کی روشنی میں ختم کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو مرنا ہے, ہم کو یہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمیں مرنا ہے, تیرے پاس آنا ہے, تیرے پاس حساب دینا ہے. اللہ ہمارا حساب آسان فرما دے, ہماری زندگی کو بہتر بنا دے. اور اللہ تعالیٰ اس مجمع میں جو بھی لوگ شریک ہوئے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمان پکا عملی طور پر بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.